مدد کرتے ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہو میں آپ سے لے سکتا ہوں، یہ تحت الاسباب ہے بھائیو، ذریعہ موجود نہیں، فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، اب وہ سننے والے نہیں، جاننے والے نہیں، اب کہتے ہیں بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر کھری۔ دیکھیے کتنا ظلم کی بات ہے۔ اب کہتے ہیں علی مشکل کشا مدد کرو، اب کہتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ پکار غیر اللہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یہ پکار، یہ مانگنا یہی عبادت ہے، اور یہی عبادت ہم اللہ کے بجائے غیروں کے لیے کریں۔ تو بتائیے لا الہ الا اللہ کا بھروسہ کہاں رہ گیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ تھا کہ مالک الملک کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے، کسی کے نام کی بندگی نہ کی جائے، بندگی کو نہیں جانتے کیا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی مالی بدنی، یہ تینوں بندگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ قولی بندگی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اللہ کی، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد ہو، ادرکنی یا رسول اللہ ہو، اغثنی یا رسول اللہ ہو، تو کس کی بندگی ہوئی؟ یہ قول کے لحاظ سے غیر اللہ کی بندگی ہے۔ پھر مالی بندگی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کروں، میں خیرات ادا کروں، میں اس کے نام کی نظر و نیاز مانوں تو نظر و نیاز ادا کروں۔ یہ نظر و نیاز ہم مترادف لفظ ہیں، ایک ہی معنی ہیں دونوں کے، لیکن نظر اللہ نیاز حسین کہہ کر مانگنے والے فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگا، 1 ریال مانگا، آپ نے نظر اللہ نیاز حسین کے نام پر 1 روپیہ دے دیا۔ بتائیے کس کی بندگی کی؟ یہ مال کس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا؟ پھر یہ بدنی بندگی بھی اللہ کے لیے، یہ قیام اللہ کے لیے، یہ رکوع اللہ کے لیے، یہ سجدہ اللہ کے لیے، طواف خانہ کعبہ کا اللہ کے لیے۔ اور اگر میں کسی قبر کا طواف شروع کر دوں، قبر کے پتھر جا کر چومنے اور چاٹنے لگ جاؤں، اس کی جھاڑو جسم پر پھیروں، بتائیے کیا بدنی بندگی میں غیر شریک نہیں ہوا؟ یہ 11ویں اور کنڈے کیوں دیے جاتے ہیں؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی کنڈے کیوں بھرے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے امید بھی ہے، ان سے ڈر بھی ہے۔ میں تو سید گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، داد کا زیدی ہے، نان کا نقوی ہے، مجھے تو ان کے حالات خوب پتہ ہیں۔ خود میرے وجہ سے بھائی نے ذکر کیا کہ میرے والد نے اپنے بچے کی زندگی کے لیے، کہ پچھلے کچھ بچے فوت ہو گئے تھے، اب یہ بچہ زندہ رہے، اس امید پر اس کو حسین کا ملنگ بنایا۔ امید بھی ان سے، خوف بھی ان سے کہ اگر ان کے نام کی 11ویں نہ دی، ان کے نام کے کنڈے نہ بھرے، میرا بچہ مر جائے گا، میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، میری بھینس مر جائے گی۔ یہ امید اور خوف بھائی جب اللہ کے سوا کسی غیر کی ہو تو بتائیے پھر بندگی کس چیز کا نام ہے؟ یہ دل کے اعمال ہیں، یہ دل کے اعمال صرف اللہ کے لیے۔ کسی کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو تو تحت الاسباب ہے، ڈر لگ سکتا ہے، سانپ نکل آئے تحت الاسباب ہے، ڈر لگ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک شخص مر چکا، اس میں سننے، دیکھنے، بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس کو لوگوں نے غسل دیا، اس کو لوگوں نے قبر میں دفن کیا، ہزاروں من مٹی اوپر ڈال دی، اب امید یہ کہ اولاد یہاں سے ملے گی، امید یہ کہ بگڑی یہ بنائے گا، امید یہ کہ بچے کو صحت یہ دے گا، مقدمے سے بری یہی کرے گا۔ بھائیو یہ امید اور خوف اور بھروسہ، یہ دل کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے تھے۔ اگر غیر اللہ کے لیے کر دیے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کی بندگی میں غیر کو شامل کر لیا، اور یہ شرک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں یہ ذکر بھی کرتا چلا جاؤں کہ اللہ نے مجھے، میرے سارے بھائیوں کو، میرے والدین کو، میری نانی اماں کو، میری پھوپھی کو ہدایت دی، اور وہ ایمان پر آئے، توحید پر آئے۔ اللہ کا بڑا انعام ہے مجھ پر، ورنہ وہ وقت بھی تھا کہ توحید کی بنا پر گھر سے نکالا گیا، سب تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سب کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جو فوت ہو گئے انہیں مغفرت کرے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ بھائیو یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ پہچان جو میں نے آپ کے سامنے لگائی یہ تو سب جانتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بھی عقل والا ان باتوں پر غور کرے گا وہ کیسے انکار کرے گا؟
مالک کی قدرت کے نشان تو اس کے سامنے ذرے ذرے میں موجود ہیں۔ کسی گردے کے مریض سے پوچھو، چاہے وہ پیر کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی پینے کو ترستا ہے، کیونکہ گردہ پانی خارج نہیں کر رہا، اب وہ زہر اس کے اندر جمع ہو رہی ہے، وہ پانی کو ترستا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے مالک کی پانی۔ ہوا بند ہو جائے، انسان پینے اور کھانے کو ترستا ہے۔ یہ انسان کی بے بسی تو قدم قدم پر ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ مشکل اگلا مرحلہ ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر تفریق پیدا کی جائے۔ صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اس کلمے کی بنیاد پر تفریق قائم کی۔ ایک حزب اللہ بنی، ایک حزب الشیطان بنی، ایک اللہ کی پارٹی تھی، ایک شیطان کی پارٹی تھی۔ یہ دو جماعتیں الگ الگ ہوئیں۔ دیکھیے، کبائر پر تکفیر کرنا حرام ہے، خوارج کا کام ہے، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض اسلام گنے ہیں۔ وہ 10 باتیں یہاں جعلیات میں چھپتی ہیں، آپ پڑھیے، 10 باتیں جن سے آدمی اسلام سے خارج ہو کر شرک اور کفر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ہمارے آئمہ حکم المرتد کے تحت کہ مرتد انسان کب ہوتا ہے، یہ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ علماء اور علم کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، ان سے پوچھ کر مسئلے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ان باتوں پر تکفیر کرے جو باتیں تکفیر کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور فرد معین کہ فلاں شخص کافر ہے، یہ تکفیر بھی علماء کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن یہ بات جو امام محمد بن الوہاب لکھ چکے اور دیگر ائمہ لکھ چکے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ شخص ملت سے خارج ہے، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، ان کے فتاوی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر عملی زندگی میں اس کا نمونہ کہ اب بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب رشتہ مانگنے والا تو چاچا کا بیٹا ہے، خوبصورت ہے، ملازم ہے، ہر طرح فٹ ہے، لیکن علی کو مشکل کشا کہتا ہے اب میں اگر ملازمت کو دیکھوں، خوبصورتی کو دیکھوں، خاندان کو دیکھوں اور اس کی فکر نہ کروں کہ میں اپنی بیٹی کو ایک اس گھرانے میں بھیج رہا ہوں جہاں اس کو ہو سکتا ہے 11ویں بھی دینی پڑے، کنڈے بھی بھرنے پڑے، اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ مومن عورت کا نکاح مشرک سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ عملی زندگی میں یہ کشمکش برپا کرنی اصل مرحلہ یہ ہے۔ بہت سے لوگ توحید کو جانتے ہیں، توحید کو سمجھتے ہیں، لیکن بھائیو یہ عملی زندگی میں یہ کشمکش برپا کرنا نہیں چاہتے۔ باپ مر گیا ہے، پتہ ہے یہ علی کو مشکل کشا کہتا تھا، مالک کا حکم بھی معلوم ہے کہ مومن کو لائق ہی نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، لیکن اب ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، باپ کا جنازہ نہیں پڑا۔ اب اس ناک کو قائم رکھنے کے لیے، اس برادری کو قائم رکھنے کے لیے اسے سارے احکامات بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک نجس ہے اور مشرک کو لائق نہیں ان یامروا مساجد اللہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ لیکن اب محلے کی بات ہے، محلے داری ہے، میں اس گھر میں، اس محلے میں اکیلا ہوں، میں نے نورم من نور اللہ سپیکر کے اندر کہنے والے کے پیچھے نماز چھوڑی تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ بھائیو سورۃ مجادلہ پڑھ لیجئے، اور امام محمد بن الوہاب نے 3 اصول جو لکھے ہیں اس میں تیسرا اصول جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ صاف یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت حرام ہے۔ سورۃ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ تو کوئی ایسی قوم نہیں پائے گا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، محبت کرتی ہو ان سے جو اللہ رسول کے دشمن ہے، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اور اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ تو یہ جو شرط ہے ایمان قبول کر لینے کے بعد،
اللہ کی صفات کو پہچان لینے کے بعد یہ عملی زندگی میں ضروری ہے اور مشکل ہے، اور انعام اسی پر ہے، جنت میں داخلہ اسی پر ہے۔ اور بھائیوں، افسوس تو یہ ہے کہ دینی طور پر بھی تحریکیں اٹھتی ہیں اور وہ بھی اس کی تمیز نہیں کرتی۔ یہ تو ایک عوام کی بات ہے نا، علماء کرام کی تحریکیں اٹھتی ہیں اور وہ اس بات کی تمیز نہیں کرتی کہ دعوت کا محور کیا ہوگا۔ تبلیغ کرنے چلے ہیں، 4 مہینے کے لیے چلے ہیں، اور دعوت فضائل کی دعوت ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، کلمے کے فضائل بھی بیان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، بندگی کس کو کہتے ہیں، کس کے آگے نہیں جھکنا، کس کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، اس بات سے ان کی کتابیں خالی ہیں۔ یہ تحریک اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تحریک کا ایشو جو برننگ ایشو ہے، جس کی خاطر اسلامی تحریک مار کھاتی ہے، بھائیوں، وہ یہی ایشو ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ اثرات ان کے اندر موجود ہیں، لوگ اس لیے وہابی کہتے ہیں، مسجدوں سے نکالتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ دھبا وہابیت کا ہے یہ ختم ہو جائے۔ گھستے ہیں ان کے اندر، نماز میں، آذان میں مولوی صاحب نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ یہ لفظ کہے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں۔ بھائیو، اسلامی تحریک یہ نہیں کر سکتی۔ اسلامی تحریک، اصحاب کہف کی بات آپ نے سنی، کیا ان کے اندر برائی تھی؟ اللہ نے بیان کی وہ ایمان لائے تھے، اپنے ایمان کو بچا کر، اپنی جان کو بچا کر غار میں جا چھپے، کمپرومائز نہیں کیا۔